نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے آداب زندگی۔ تو اس حوالے سے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ بغدادی ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد شہر کی سیر کے لیے نکلے تو انہوں نے لوگوں سے حضرت بہلول دانا کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا کہ سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ کسی نے آج اسے دیکھا ہے تو ایک نے کہا کہ میں نے فلاں مقام پر اسے دیکھا ہے۔ سب اس مقام کی طرف چل پڑے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں ریت کے ایک ٹیلے پر تشریف فرما تھے۔ شیخ صاحب نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ تم وہی ہو جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو، لوگوں کو درس و تبلیغ کرتے ہو؟ تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہی یہ کام کرتا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا نے پوچھا کہ شیخ صاحب لوگوں کو درس دیتے ہو، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو، کیا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں، کہ جب کھانے کو شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اپنے منہ کے سامنے سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے بڑے مبلغ ہو، اتنے بڑے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے والے ہو، لیکن تمہیں کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اچھا اب بتاؤ کہ کیا تمہیں بولنے کے آداب ہیں؟ بولنے کے آداب جانتے ہو؟ تو آپ کہہ لیں کہ جی، کہ بے موقع اور بے محال نہیں بولنا چاہیے، زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لغو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ سارے بولنے کے آداب ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ تمہیں کھانے کے آداب نہیں آتے، تمہیں تو بولنے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اچھا آپ بتاؤ کہ تجھے سونے کے آداب آتے ہیں؟ تو عرض کی ہاں حضور مجھے سونے کے آداب آتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد فوراً سو جانا چاہیے، اور آیت الکرسی اسی طرح کل شریف پڑھ کے سونا چاہیے۔ یہ سارے آداب سونے کے بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ تجھے کھانے اور بولنے کے آداب نہیں آتے، تجھے تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ تو حضرت جنید بغدادی حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اب آپ پر واجب ہے کہ ان تینوں چیزوں کے آداب آپ مجھے سکھائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو فرو ہے، وہ تو فرع ہے،
جو تو نے کھانے کے آداب بتائے وہ تو فرع ہے، اصل تو یہ تھا کہ وہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ حرام چیز کو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، لیکن وہ حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اصل آداب میں کھانا یہ ہے، کھانے کے آداب یہ ہے کہ اگر تم کھا رہے ہو تو یہ سوچو، یہ غور کرو کہ کیا تمہارے منہ میں جانے والا لقمہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر اس تفریق کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ اگر تم کھاتے ہو کہ جو لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے تو وہ حلال کا لقمہ جا رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ ہم نے آداب کھانے کے آداب جو ہے وہ پورے کر دیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بولو، اپنی منہ سے گفتگو جو کرو، اگر تم سلیقے کے ساتھ، بڑے طریقے اخلاق کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو تو وہ بولنے کے آداب نہیں ہیں۔ اصل میں بولنے کے آداب یہ ہیں کہ تمہاری زبان کھلے یا ذکر خدا کے اندر کھلے یا ذکر مصطفیٰ کے اندر کھلے۔ اگر زبان تمہاری ہر وقت اللہ کے ذکر سے کھلتی ہے، زبان سے ذکر خدا ہوتا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے بولنے کے سارے آداب جب آ گئے۔ اور سونے کے آداب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ دیکھو کہ دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر، حسد لے کر، کینہ لے کر، کسی کی دشمنی، کسی کی غیبت کر کے تم اس دنیا سے جب سو رہے ہو تو سوتے وقت کسی کا اپنے دل کے اندر بغض لے کر نہیں جا رہے، کسی کا حسد لے کر نہیں جا رہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو سمجھو کہ تم نے سونے کے آداب پورے کر دیے۔ اور اگر تم نے اس چیز کو سوچے بغیر تم اپنی بستر پہ لیٹ گئے، اپنی جو ہے وہ آرام کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ تجھے سونے کے بھی آداب نہیں آئے۔ دوستان گرامی قدر، آج کی اس ٹاپک کے اندر ہم نے آداب زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ سیکھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔